أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 148 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 کی تلاوت کی گئی ہے۔ نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم تم اپنی کھیتی میں جاؤ، انا شئتم جہاں سے چاہو، وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے آگے بھیجو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان رکھو کہ انکم ملاقو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری سناؤ۔ آیت کا پورا ترجمہ دیکھیے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ بزرگان محترم، یہاں مجھے اس بات کی وضاحت کرنی ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو قرآن مجید نے واضح طور پر کھلے طور پر بیان کیا ہے، اس لیے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو کھل کر بیان کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ میاں بیوی سے متعلق بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو کھل کر بیان کرنے ہی میں عافیت ہے، ورنہ پھر کون بیان کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں کی کرنے سے ان اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرماتے۔ احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یبین کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھی عادت اللہ کے مطابق ہم بھی کھول کھول کر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ کوئی حیا کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ملحوظ رہے کہ اس قسم کی آیتیں جن کا تعلق عورتوں کے خاص معاملات سے ہو، ہم اپنے بچوں کو ان باتوں کے سنانے سے گریز کریں۔ ہم اتنی احتیاط تو یقیناً کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے وضاحتاً کر دی، اس لیے کہ اس جو آیت پچھلی بھی آئی تھی وہاں بھی ہم نے بات بتائی تھی، اور یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ یہ بات اس پس منظر میں بیان کی گئی جس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جو کوئی مرد عورت کے سامنے کی شرمگاہ میں پیچھے کی جانب سے جمع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ یہودیوں کے اس خیال کی تردید میں یہ بات کہی گئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا تم اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کھیتیوں میں آ جاؤ، جس طرف سے ہو کر چاہو آ جاؤ، تم اپنی کھیتیوں میں آ سکتے ہو۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ عورت کے پاس مرد کے آنے کا راستہ تو صرف وہی ہے جس راستے جسے اختیار کرنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح وطیف الدبر سے گویا منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ راستہ گندگی کا راستہ ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تم اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سامنے سے جیسے بھی ہو اپنی بیویوں سے لذت حاصل کر سکتے ہو، بشرطے کہ کھیتی کی جگہ پر آؤ۔ اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے خیر آگے بھیجو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں قیمتی زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو اور اپنی زندگی میں نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جہاد، صدقہ، خیرات، تلاوت، تسبیح، عدل و انصاف، ہمدردی، غمخواری، محبت، ملنساری، احسان، ایثار، اس قسم کے اچھے اچھے کام کر کے اپنی آخرت کے لیے تم اپنے اعمال کو آگے بھیجو۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میاں بیوی کے معاملے میں بعض مرتبہ خواہشات کی جب میں آدمی ہوتا ہے، نفسانی خواہشات جب ہوتی ہیں تو اس وقت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اللہ سے ڈر کر حدود کو تجاوز کیے بغیر زندگی گزارو، حد میں رہو، تم جب اپنی خواہشات کی تکمیل کرو، جائز حدود کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ بات بھی اپنی زندگی میں رکھو، ذہن میں رکھو کہ تم کو اپنے پروردگار سے ایک نہ ایک دن ملاقات کرنا ہے، اس سے ملاقات کے لیے تمہیں جانا ہے، اس کو اپنا چہرہ تمہیں دکھانا ہے، اور جب اس سے تمہاری ملاقات ہوگی تو اس کی جانب سے تمہارا حساب بھی ہوگا، مؤاخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس دن کی ملاقات کا خیال اور تصور اس کا تمہارے ذہنوں میں رہے۔ اور پھر آخری بات جو بتائی وہ بشیر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت دی دیے، یعنی وہ مومن و مسلمان جو اللہ کی پوری پوری فرما برداری کرتے ہیں، خواہشات کے وقت میں بھی اللہ کے حدود کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا